बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट के एक अस्पताल में जवान लड़कियों का इस्तेमाल करके बांझ औरतों को हमला कैसे किया जाता है, ऐसा राज जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। गाड़ी चलाते हुए मेरा जहन अपने दोस्त महमूद की बातों की तरफ था। आज मैं बहुत अरसे के बाद उससे मिला था। हमने एक साथ लंच किया और जब उसे पता चला कि शादी के 6 साल बाद भी मैं बे औलाद हूँ, तो उसने मुझे एक अस्पताल का पता दिया और कहने लगा कि यहाँ हर किस्म के बांझपन का इलाज होता है, फिर चाहे वो औरत में हो या मर्द में। एक दफ़ा ज़रूर दिखाओ, बच्चों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी और बेरंग होती है। और फिर तुम तो इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हो, मुस्तकबिल में तुम्हारी इस जायदाद का वारिस कौन बनेगा? मैं सारा रास्ता महमूद की बात सोचता रहा। अब तक हम पहले ही बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुके थे और अब मेरी बीवी शहनाज दिमागी मरीज़ा बन रही थी। हर वक्त बस यही पूछती थी कि हमारी औलाद कब होगी। मैं उसे जवाब दे देकर तंग आ गया था। कभी कभी तो सोचता कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं शहनाज को छोड़कर किसी दूसरी औरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसलिए अभी तक इस शादी को निभा रहा था। आज महमूद की वजह से एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई थी। मैं बाकी की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके लंच के फौरन बाद सीधे घर पहुंचा था। शहनाज मुझे देखकर हैरान हुई कि मैं दोपहर के वक्त घर में क्या कर रहा हूँ। मैं उसके पास बैठा, उसे बताया कि तुम्हें याद है मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त महमूद, मैं अक्सर जिसका जिक्र करता हूँ। आज वो इत्तफाकन मुझे एक मीटिंग में मिल गया था और उसने मुझे एक अस्पताल का पता दिया है। अस्पताल सियालकोट में है, लेकिन सुना है कि वहाँ से कोई भी मरीज खाली हाथ नहीं लौटता, सबको ही शिफा मिलती है। ये सुनना था कि शहनाज कहने लगी, फिर इंतज़ार किस बात का है खुरम, अभी और इसी वक्त मुझे ले चलो। वो तो हथेली पर सरसों जमाने के लिए तैयार बैठी थी। दरअसल वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसे ये फिक्र सताती थी कि कहीं मैं दूसरी शादी ना कर लूँ, और इसीलिए वो ज़हनी मरीज़ा भी बन रही थी। मैंने उसे कहा, तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह सियालकोट के लिए निकलेंगे। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। उसके चेहरे पर खुशी नज़र आने लगी थी। फिर जब हम कहीं इलाज के लिए जाते तो वो इतनी ही खुश और एक्साइटेड होती, लेकिन 2-4 महीने के बाद उसकी उम्मीद दम तोड़ जाती। जब इलाज की खातिर ख्वाह कोई नतीजा बरामद ना होता और फिर वो दोबारा मायूसी के अंधेरों में खोने लगती। इस बार उसके चेहरे की खुशी देखकर मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि मेरी बीवी उम्मीद से हो जाए और उसके चेहरे से ये खुशी कभी ख़त्म ना हो। अगली सुबह ही मैं शहनाज के साथ उस अस्पताल में पहुंच गया जिसका पता महमूद ने दिया था। वहां जाकर पता चला कि छोटा सा अस्पताल है और यहाँ सिर्फ बांझ औरतों का ही इलाज होता है। दूसरा कोई मरीज इस अस्पताल में नहीं आता। ये सुनकर मुझे और तसल्ली हुई कि अगर एक ही चीज़ का अस्पताल है तो यकीनन इलाज भी बहुत तसल्ली बख्श होता होगा। और फिर महमूद ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी क्योंकि उसकी अपनी बहन को यहीं से शिफा मिली थी। मैं और मेरी बीवी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठ गए। हमें टोकन दिया गया था और तकरीबन 1.5 घंटे बाद जाकर हमारा नंबर आया था। यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और सभी औरतें शहनाज जैसी थीं। कुछ औरतों से शहनाज बातें करने लगी तो उसे थोड़ा सा हौसला मिला कि बाकी सब भी इलाज की गर्ज से आई हैं, और सभी तारीफ़ कर रही थी कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह मरीज़ों से पेश आते हैं और इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं। बस इलाज काफ़ी महंगा है। पैसों की परवाह मुझे या शहनाज को बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरा अपना बहुत बड़ा कारोबार था और अगर किसी चीज़ की कोई कमी थी तो वो औलाद थी, इसीलिए पैसा लुटाने को भी हम तैयार थे। और आज तो बहुत से हकीमों और डॉक्टरों के पीछे हम लाखों रुपए वैसे ही लुटा चुके थे। बारी आने पर मैं और शहनाज दोनों ही डॉक्टर के कमरे में चले गए। एक उधेड़ उम्र डॉक्टर कमरे में बैठी हुई थी। उसने शहनाज के हाथ से फाइल ली और रिपोर्टों का ढेर लगाकर चेक करने लगी। पिछले कुछ सालों में मेरी बीवी न जाने कितनी तरह के अल्ट्रासाउंड्स और ब्लड टेस्ट करवा चुकी थी। उस सब के सब वो साथ लेकर आई थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने सर उठाया और कहने लगी, बीबी इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है।
خیر یہ رپورٹیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، اس لیے کچھ نئے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آپ کا علاج شروع کیا جائے گا۔ اس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دی اور کہنے لگی کہ آپ ابھی یہ ٹیسٹ کروا لیں، ہفتے بھر بعد رپورٹ ملے گی، تب آ کر مجھے یہ رپورٹ دکھائیں۔ مایوس نہ ہوں، اچھے کی امید رکھیں، جلدی آپ کو خوشخبری بھی مل جائے گی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں اپنی بیوی کو اسپتال کی لیبارٹری لے گیا۔ میری بیوی ٹیسٹ کروانے کے لیے اندر ایک مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لیبارٹری میں کئی جوان لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ سب کے سب بہت ہی خوبصورت تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسپتال میں نہ آئی ہوں بلکہ کسی فیشن شو میں آئی ہوں۔ خیر ڈاکٹرز اسی طرح کے ہوتے ہیں، اب تک میں ایسی بہت سی ڈاکٹرز کو دیکھ چکا تھا جو حد سے زیادہ مہنگے کپڑے اور جوتے پہنتی تھیں اور پرس بھی لاکھوں روپے کا رکھتی تھیں۔ مریضوں سے کماتی بھی تو اتنا ہی تھیں، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکیاں نہ ہی ڈاکٹر تھیں اور نہ ہی مریض آئیں۔ نہ جانے وہ لیبارٹری میں کیا کر رہی تھیں۔ سب کے سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سکون سے بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر میں انہیں دیکھتا رہا، لیکن مجھے ان کی موجودگی کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ اور پھر میری بیوی شہناز ٹیسٹ کروا کر واپس آ گئی۔ رپورٹ ایک ہفتے کے بعد ملنی تھی اور جب ہی ڈاکٹر کو دکھانی تھی، اس لیے ہم لوگ گھر کے لیے نکل گئے۔ میں نے اپنی بیوی شہناز سے کہا کہ تم دن رات دعا کرو کہ یہاں سے ہمیں خوشخبری مل جائے۔ ایک ہفتہ بڑی تیزی سے گزرا۔ میں دفتر کے کاموں میں مصروف رہا کیونکہ پھر ہسپتال جانے کے لیے مجھے ایک دن کی چھٹی کرنی تھی اور شہناز تو دن رات دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں ہسپتال جانا تھا۔ ہم نے لیبارٹری سے رپورٹ لی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ساری رپورٹس تسلی سے دیکھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹس میں تو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں کچھ چونک گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ بات احتیاطاً کہہ رہی ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ میں بھی تھوڑی بہت کوئی پرابلم ہوئی تو میں آپ کی بیوی کے علاج کے ساتھ ہی آپ کا علاج بھی شروع کر دوں گی اور آپ کو مزید انتظار کی اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، میری بات کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور بات بیماری کی نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹیسٹ کروانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ٹیسٹ کروانے کے لیے راضی ہو گیا کہ شہناز کے ساتھ میرا بھی علاج ہو جاتا تو کم سے کم بچے تو ہوتے۔ ڈاکٹر نے مجھے لیبارٹری بھیج دیا اور شہناز ڈاکٹر کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ رپورٹ آپ کو جلدی مل جائے گی، آپ رپورٹ لے کر واپس آئیے گا، جب تک میں دوسرے مریضوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ میں لیبارٹری میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے ایک طرف ایک خاص کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے وہاں اپنے ٹیسٹ کا سیمپل جمع کروایا اور باہر نکلنے لگا تو ایک دم ہی چونک گیا کیونکہ اس کمرے میں ایک جوان لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی کیونکہ یہ کمرہ مردوں کے لیے تھا، یہاں مردوں کا خاص ٹیسٹ ہو رہا تھا، تو پھر یہ لڑکی اندر کیوں آئی تھی؟ شاید اس کا تعلق لیبارٹری سے ہی تھا، اسی لیے کسی نے اسے اندر آنے سے نہیں روکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے رپورٹ مل گئی اور میں رپورٹ لیے ڈاکٹر کے کمرے میں دوبارہ پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور کہنے لگی، آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں دونوں کو ہی دوا دے رہی ہوں تاکہ ہارمونز بیلنس ہو جائیں اور حمل ٹھہر جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا کیونکہ اب تک ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس حمل ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے تو وہ دن رات پریشان رہتی تھی۔ لیکن اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، زیادہ مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ خاص دوائیں لکھیں جو حمل ٹھہرانے کے لیے دی جاتی ہیں اور کہنے لگی کہ آپ لوگ پورے 40 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر میں آپ کو دوائی بدل دوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو 3 مہینے میں ہی خوشی کی خبر مل جائے گی۔ میں نے اور میری بیوی نے پابندی سے دوائیں کھانی شروع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے۔ ہم دونوں ہر روز یہی سوچتے کہ اب ہمارے گھر اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اولاد آئے گی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ شہناز تو بچوں کے کپڑوں سے لے کر ان کے کمروں کے ڈیزائن تک کے سلیکٹ کرنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے 40 دن تک لگاتار دوائی کھائی تھی۔ شہناز کا چہرہ اب کھلا کھلا رہتا تھا، وہ مجھے خوش نظر آنے لگی تھی اور اس بات سے مجھ پر بہت اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کم ہو گئے تھے۔
ورنہ جب بھی شہناز بچوں کی بات کرتی تو ہمارے درمیان بحث شروع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب ہم دونوں کے پاس ایک ہی موضوع تھا کہ بچہ ہوگا تو اس کا نام کیا رکھیں گے۔ 40 دن بعد اور میری بیوی ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہم دونوں کو دیکھتی پہچان کی، پھر پوچھنے لگی کہ ہم نے دوا وقت پر کھائی ہے یا نہیں۔ تفصیلات دینے کے بعد وہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ پھر آپ کی بیوی کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کی بیوی کو یہاں ایک رات رکنا پڑے گا۔ ہم رات کو کچھ دوائیں دیں گے اور پھر صبح میں آپ کی بیوی کا ٹیسٹ لوں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک دن کی دفتر سے چھٹی ملتی تھی کیونکہ میرے لیے میٹنگز کینسل کرنا بھی بڑی پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ ایک رات یہاں رکنے کا مطلب تھا کہ کل کا دن بھی مجھے یہیں لگ جاتا اور پھر میری چھٹی ہو جاتی۔ میں نے پریشانی سے شہناز کو دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھے ایڈمٹ کروا کے چلے جائیں، میں اکیلی رک جاؤں گی، ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ شہناز کے گھر والے بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور میرے گھر والے سب امریکہ میں سیٹل تھے، اسی لیے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے میں شہناز کے پاس ٹھہرنے کو کہہ دیتا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی بیوی کا خیال رکھیں گے۔ شہناز بھی کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ ویسے تو شہناز کافی عقل مند اور سمجھدار عورت تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے اسے کہیں اکیلا چھوڑا ہو۔ ڈاکٹر کہنے لگی جو دوائیں آج رات آپ کی بیوی کو دی جائیں گی وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں، اس لیے آپ کو اس کے پیسے پہلے ہی کاؤنٹر پہ جمع کروانے ہوں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے پیسے جمع کروائے، اپنی بیوی کا ایڈمیشن بنوایا اور پھر اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں وہ لڑکی چلی آئی جسے میں نے اس دن لیبارٹری میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ چونک گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اسے میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت جوان تھی، چہرے سے نہ ہی ڈاکٹر لگتی تھی اور نہ ہی نرسوں جیسی تھی۔ لیبارٹری میں بھی وہ نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اسے میری بیوی کے پاس کیوں بھیجا گیا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہی وہ کہنے لگی کہ یہاں پر جو عورتیں ایک رات رکتی ہیں وہ تھوڑی پریشان ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو کم کرتے ہیں، ہمارے ہونے سے انہیں تسلی ہوتی ہے اور علاج آسان ہو جاتا ہے، بس اسی لیے ہمیں یہاں رکھا گیا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی تیز تھی، اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا اور خود ہی ہر بات کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی حد تک تسلی بھی ہو گئی تھی اور کاؤنٹر پہ مجھ سے پورے 60,000 روپے وصول کیے گئے اور باقی کا بل تو ڈسچارج کے وقت بننا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب اسپتال والوں نے اتنے پیسے لیے تھے تو وہ اس طرح کی سہولیات تو دے ہی سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں واپسی کے لیے نکل آیا۔ اب مجھے اگلی شام اپنی بیوی کو لینے کے لیے جانا تھا اور رات ہوئی تو میں نے سونے سے پہلے اپنی بیوی کو فون کیا۔ وہ کافی خوش تھی، اس نے اپنی خیر خیریت بھی دی اور کہنے لگی کہ اسٹاف بہت اچھا ہے، اسے بالکل بھی نہ بوریت ہو رہی ہے اور نہ ہی پریشانی۔ مجھے پوری طرح تسلی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں میٹنگز میں مصروف رہا اور شام سے پہلے ہی اسپتال پہنچ گیا۔ میری بیوی سفید جوڑا پہنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی میرے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم، بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بیوی کو پہیلیاں بجھوانے کی ویسے ہی بہت عادت تھی۔ وہ ایک دم ہی مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ باپ بننے والی ہیں، میں امید سے ہوں، رپورٹ میں یہی آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا شہناز تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، چاہے تو رپورٹ دیکھ لیں۔ اس نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میری طرف بڑھائی تو واقعی وہ امید سے تھی۔ اس خبر نے مجھے نئی زندگی پھونک دی تھی۔ میں فوراً اپنی بیوی کے گلے لگ گیا۔ اتنے میں وہ لڑکی کمرے میں آئی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ واپس پلٹنے لگی تو میں فوراً پیچھے ہوا اور اسے شکریہ کہا۔ وہ رک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا جیسے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی نے اس کی بہت تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ شہناز مجھے بتانے لگی کہ رات کو ڈاکٹر کمرے میں آئی تھی، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا تھا اور وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی۔
हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे टेस्ट के लिए ले जाया गया और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको खुद सामने बताना चाहती थी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। शहनाज के चेहरे पर अलग ही रंग चमक रहे थे। मैं उसे लेकर घर आ गया था। मैंने उसे सर आंखों पर बिठा लिया था, बिस्तर से नीचे भी कदम नहीं रखने देता था। घर में 2-2 नौकरों का मज़ीद इंतज़ाम कर लिया था। एक नौकरानी तो हर वक्त शहनाज के साथ रहती थी। 9 महीने बड़ी तेज़ी से गुजरे और फिर वो दिन आ गया जब शहनाज ने मेरी बेटी को जन्म दिया। मैंने सारे अस्पताल में मिठाई बांट दी थी और अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके कान में आज़ान भी दी थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी, उसके चेहरे के खदो खाल बदलने लगे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरी बीवी की जैसी नहीं थी, ना ही वो मेरे जैसी थी। बल्कि मैं जब भी उसके चेहरे पर नज़र डालता तो मुझे वही जवान लड़की याद आती जो अस्पताल में मेरी बीवी के साथ थी, क्योंकि मेरी बेटी हूबहू उस लड़की की जैसी थी। यहाँ तक कि मेरी बेटी की आंखों का रंग भी उस लड़की की शहद जैसी रंग जैसा था, जबकि मैं और मेरी बीवी स्याह आंखों वाले थे। मेरी बेटी साल भर की हुई तो वो हूबहू उस लड़की की जैसी लगने लगी और मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मेरी बीवी जो इतने अरसे से बांझ थी, वो महीने भर में ही उम्मीद से हो गई थी। उसे एक रात के लिए अस्पताल में भी रखा गया था। न जाने क्या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरी बीवी मेरे साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ रुकी थी। कोई तो बात ऐसी थी जो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मुझे चीख चीख कर बता रहा था कि कुछ गलत ज़रूर हुआ है। मैंने कई दफ़ा बातों बातों में अपनी बीवी से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन मेरी बीवी को कुछ भी याद नहीं था। वो बस यही कहती थी कि अस्पताल में मुझे इंजेक्शन लगा था और फिर कुछ ही देर बाद मैं सो गई थी। जब मेरा शक हद से ज़्यादा बढ़ा तो मैं खामोशी से एक दिन अपनी बेटी को लेकर घर से निकला और अस्पताल पहुंच गया। मैंने अपनी बीवी को बिना बताए अपना और अपनी बेटी का DNA टेस्ट करवाया और हफ्ते भर बाद जब रिपोर्ट आई तो मेरे सारे शक्कूक और शुबहात पर पानी फिर गया, क्योंकि वो मेरी ही बेटी थी। मैंने मोहब्बत से उसे चूमा और उसे अपना वहम जान लिया। मुझे जो कोई भी ऐसा शख्स मिलता जो बे औलाद होता तो मैं उसे बखुशी उसी अस्पताल का पता देता और कहता कि वहाँ पर बांझपन का बहुत अच्छा इलाज होता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन मुझे होटल में महमूद नज़र आया। मैं जैसे ही उसके पास गया तो मुझसे नज़र चुराकर बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, कहाँ भाग रहे हो? इतने अरसे बाद मिले हो, तुम तो दुबई चले गए थे। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। आओ साथ बैठकर लंच करते हैं। वो खामोशी से मेरे साथ बैठ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस दिन के बाद मेरी तुझसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मैं एक बच्ची का बाप बन गया हूँ और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुनकर महमूद खुश तो नहीं हुआ, अलबत्ता नज़रें चुराने लगा। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, कोई बात है क्या, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो एकदम ही घबरा गया और फिर मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, यार खुर्रम, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं मालूम था कि वो अस्पताल वाले कैसा खेल खेलते हैं, वरना मैं तुझे कभी वहाँ ना भेजता। महमूद की बात सुनकर मैं हैरान हुआ और कहा कि क्या बात है, कुछ तो बता। मैं वहाँ गया था, लेकिन मेरी बीवी को वहीं से शिफा मिली है। खुर्रम ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, वहाँ से शिफा नहीं मिली बल्कि धोखा मिला है। वो नज़रें झुकाए कहने लगा कि मेरी बहन जिसको वहाँ से बेटी हुई थी, उसकी बेटी कुछ अरसे पहले शदीद बीमार हो गई और जब अस्पताल लाया गया तो पता चला कि उसे कोई बीमारी है जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मेरी बहन ने सोचा कि वो अपनी बेटी को खुद बोन मैरो दे देगी, इसीलिए उन दोनों माँ बेटी के बहुत सारे टेस्ट हुए और इत्तफाकन मेरे बहनोई ने भी DNA टेस्ट भी करवाया और फिर पता चला, नतीजा आया, वो बच्ची मेरी बहन की नहीं बल्कि किसी और की थी। महमूद की बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया और कहा कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहने लगा, हम लोग भी बहुत परेशान हुए, फिर जब मालूमात की और उस अस्पताल गए तो पता चला कि वो लोग तो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। टेस्ट के नाम पर वो मर्दों के जरासीम हासिल करते हैं और उसी वक्त उन्हें जवान लड़कियों के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। जवान लड़कियां जो सेहतमंद होती हैं वो जल्द हामला हो जाती हैं और फिर वो लोग एक रात मरीज़ा को टेस्ट के नाम पर रख कर
ان کی جوان لڑکیوں کے جسم سے ایمبریو نکال کر مریضہ کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض عورت کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، جبکہ دراصل یہ بچہ اس کے شوہر اور اس عورت کا ہوتا ہے جسے اسپتال والوں نے اس کام کے لیے خریدا ہوا ہے۔ میری بہن کی جو بیٹی ہے وہ میرے بہنوئی اور اس عورت کی ہے جسے میری بہن کی دیکھ بھال کے نام پر ایک رات اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتائی ہے کیونکہ سالوں بعد اس کے پاس خوشی آئی تھی اور وہ دوبارہ سے جینے لگی تھی۔ محمود روتے ہوئے کہنے لگا، یار مجھے معاف کر دے، یہ سب مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے پتہ چلا، اسی لیے آج تجھے دیکھ کر میں فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تیرے سامنے بیٹھوں گا تو سچ نہیں چھپا سکوں گا اور تیری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ محمود کی باتیں سن کر واقعی ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ تو کروایا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں میری بیوی نہیں ہوگی۔ میں نے ان دونوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا اور میری بیٹی ہو بہو اس جوان لڑکی کے جیسی تھی جو اس دن لیبارٹری میں داخل ہوئی تھی۔ یقیناً میرے جراثیم کو اس لڑکی کے جسم میں داخل کیا گیا تھا اور پھر اس کے جسم سے ایمبریو نکال کر میری بیوی کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اسپتال والے انتہائی بھیانک کھیل کھیل رہے تھے کیونکہ انہوں نے میری بیوی کے ڈسچارج کے وقت پورے 2 لاکھ روپے کا بل بنایا تھا اور میں نے بھی اس خوشی میں وہ بل ادا کیا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد محمود کے ساتھ بیٹھ کر میں گھر واپس لوٹ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو حقیقت بتا دوں گا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی میری بیٹی عشا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شہناز کے چہرے پر جو خوشی میں دیکھ رہا تھا وہ خوشی سالوں بعد نظر آ رہی تھی۔ اگر میں اسے یہ خوشی چھین لیتا تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ عشا میری اور شہناز کی بیٹی تھی، یہی بات ہمیں معلوم تھی اور دنیا بھی یہی بات جانتی تھی، اس لیے کسی اور کو سچ بتانے کی نہ ہی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ مجھے دیکھ کر عشا اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر چوم لیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہناز کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اس منظر نے میرے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ اب کسی سچ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ میں نے اپنے ایک دوست کو اس اسپتال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرا دوست کمشنر تھا اور میں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ کوئی لیگل ایکشن لے گا اور اس سارے اسپتال کے عملے کو دھر لیا جائے گا۔ اولاد ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، بھیانک طریقوں سے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہیے اور اولاد کے لیے کبھی کسی غلط جگہ کا انتخاب نہ کیجیے۔